الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج پورا ایک مہینہ عبادت کر کے، روزہ رکھ کر کے، قیام اللیل ادا کر کے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی خوشی جو عید کا موقع ہے اسی کو منانے کے لیے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں اس میدان میں عیدگاہ میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی کا موقع ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خوشی منانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان اگر مضبوط ہے، پیمانے پر، اچھے پیمانے پر اللہ نے اس کو دیا ہے، نوازا ہے، تو صرف اکیلے خوشی منائے۔ اپنے خوشی میں سب کو شامل کیجیے۔ آپ کے آس پاس میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے قریب میں اگر کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا لے رہے ہیں، اگر بازو والے کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اللہ نے جس کو دیا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے غریبوں کا بھی خیال کیجیے، ان کے بچوں کے لیے بھی آپ کپڑا دلائیے، کیونکہ میرے نبی کی وہ حدیث ہے، ایسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے وہ میرے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچیے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہمیں وہی سوچنا ہے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، تو ہم اس وقت کامل مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں، ورنہ ہم کامل مومن کہلانے کا حق بھی نہیں رکھیں گے۔ آج کا مسلمان میرے بھائیوں خوشی مناتا ہے، یہ عید کا موقع ہے، آپ اپنے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد نکالیے، ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بات چیت کرتے نہیں ہیں، دلوں کے اندر کدورت، دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ، یہ اس کی بیماری ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ اسی حالت میں دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے تو ایسا آدمی کی مغفرت بھی نہیں ہونے والی، اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ اللہ تعالیٰ، یہ نبی کی حدیث ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس آدمی کی مغفرت کی کر دی جاتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی شرک نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن ایک اور آدمی ہے الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، مگر وہ دو مسلمان بھائی
جو آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، ایسے آدمی کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں 3 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے انظروا هذين حتى يصلحا، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ 3 مرتبہ یہی چیز کہا جاتا ہے، اگر وہ صلح کر لیں، اگر وہ آپس میں مل جائیں، آپس میں بات چیت کرنے لگے، تو میرے بھائیوں ایسے آدمی کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ، بغض اور حسد رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو نکالیے اور عید کے بعد میں آپ ایک دوسرے سے ملیے، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، 6065 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام۔ بخاری 6065 نمبر کی حدیث ہے، میرے نبی نے کہا تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر کے مت جاؤ، پیٹھ مت دکھاؤ، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ میرے نبی نے کہا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اللہ کے بندے اور اس کے بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک سلام کلام بند کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے سلام دعا نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے تھوڑی تھوڑی سی بات کو لے کر کے میرے بھائیوں کوئی غصہ ہو جاتا ہے، مہینے بھر، ہفتے بھر، سال باتیں نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے کہا 3 دن سے زیادہ حلال ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے سگے بھائی ہوتے ہیں، کچھ پیسوں کے مسئلے کو لے کر کے، کچھ زمین جائیداد کے مسئلے کو لے کر کے، یا دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے بیچ میں وہ حق بول دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، وہ اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر کے مہینوں بھر، سال بھر بات نہیں کرتا ہے، اور دلوں کے اندر کینہ کپٹ بغض لے کر کے چلتا ہے۔ ایسے آدمی کی میرے بھائیوں مغفرت نہیں ہونے والی۔ میرے نبی نے تو یہاں تک کہا، بخاری کی حدیث، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اس میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، آگے بڑھ کر کے سلام کرے۔ 2 آدمی آپس میں ناراض ہیں، ایک بھائی نہیں بات کر رہا ہے، ایک مسلمان بھائی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا پہلے بڑھے، آگے بڑھے، جا کے سلام کرے نا، دونوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے واسطے خوشی کا موقع ہے، اگر آپس میں کوئی ماں بہن ایک دوسرے سے اگر کوئی رشتے داری میں درار ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، جا کے ملیے، فون کیجیے، ان کے گھر پہ جائیے، ملیے، کیونکہ اگر میرے نبی نے یہاں تک کہا، ادب المفرد 406 نمبر کی حدیث ہے، من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، بات چیت نہیں کیا، وہ اس کے قتل کر دینے کے برابر۔ یعنی آپ نے سمجھو اپنے بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، اگر 1 سال تک آپ نے بات چیت نہیں کیا۔ لیکن آج معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے، سال بھر سے بات نہیں کرتے ہیں، نہ ان کے گھر پہ آتے ہیں، نہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، بھائی کاٹ کر کے رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا کہا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے، یہ عید کا موقع ہے، اگر آپ کے رشتے دار آپ سے ناراض ہیں، جائیے، ملیے، فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جائیے۔ عید کے موقع پر نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے میرے بھائیوں؟ ہر آدمی کو ایک دوسرے سے ملنا ہے، کوشش کرنا ہے، کیونکہ آج کل آدمی کیا کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ پیٹھ کے پیچھے برائی مت بیان کیجیے، پیٹھ کے پیچھے آپ کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کیجیے، فائدہ کیا معلوم ہے؟
میرے نبی نے بیان فرمایا 2732 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله، جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دعا کرتا ہے، دیکھیں دعا کرنے کی بات آئی، غیبت کرنے کی بات نہیں آئی، پیٹھ کے پیچھے سے اس کا مسلمان بھائی وہاں موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، اگر وہ پیٹھ کے پیچھے سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے لیے فرشتہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، فرشتہ دعا دیتا ہے، یعنی ہم اپنے بھائی کے لیے اس کی خوشی کی اگر سوال کریں، دعا مانگے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی خوشی دے۔ اپنے بھائی کے لیے اگر ہم مال و دولت کاروبار کی اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بھی کاروبار میں، تیرے بھی گھر کے اندر برکت دے۔ میرے بھائیو، تو ہم اور آپ کو خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو بھولنا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2733 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک صحابیہ تھی، ان کے داماد حج کرنے کے لیے جا رہے، آپ نے ان سے پوچھا کیا اس سال تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا حج کرنے کے لیے جانا تو اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے بھی اللہ سے خیر و برکت کا سوال کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے یہ سنا تھا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے عدم موجودگی میں تو ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو اس کے پاس رہنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، وہ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ کیا دعا دیتا ہے؟ کہ اللہ تجھ کو بھی وہی چیز دے دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کیا ہے، سوال کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بد دعا مت کیجیے، کسی کی برائی مت بیان کیجیے، آپ ایک دوسرے کا فائدہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، 176 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے کام آتے ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہو نا، تو وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے کام آتے۔ اللہ کے نبی نے پھر اسی حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دو، یعنی اس کو کسی بھی طریقے سے خوش کر دو، اس کے کسی کام آ جاؤ۔ نبی نے اس میں وضاحت بھی کی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ کہ تم اپنے بھائی کی کسی طریقے سے مدد کر دو۔ تمہارا بھائی اگر کسی پریشانی کے اندر ہے تو تم اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ اللہ کو یہ بہت محبوب عمل پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارا بھائی قرضے میں ڈوبا ہے، پریشان ہے، تو تم اپنے بھائی کا اگر قرضہ اتار سکتے ہو تو اس کا قرضہ اتار دو۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا اگر تمہارا مسلمان بھائی بھوکا ہے تو اگر تم اس کی بھوک مٹا سکتے ہو کھانا کھلا کر کے تو تم اس کو کھانا کھلا کر کے اس کا بھوک مٹا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جانا، میرے نبی نے کہا میرا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جانا مسجد کے اندر 1 مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھو اس سے بھی زیادہ بہتر۔ ابھی آخری عشرے میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بڑی فضیلت، بہت بڑا ثواب، لیکن نبی نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کے میں کسی کام آ جاؤں، اس کا کوئی کام ہو، اگر میری وجہ سے اس کا کام ہو جائے، میرے ساتھ جانے سے اس کا کام ہو جائے، میں اس کے ساتھ چل کر کے جا کے اس کا کام کرا دوں، تو میرے نزدیک یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں۔ تو میرے
بھائیوں ہم مسلمان ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے کو کھلائیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، اپنے دلوں سے نفرت کو نکالیے، اپنے دلوں سے کدورت کینہ کپٹ نکال کر کے یہاں سے جائیے اور خوش ہو کر کے جائیے، مل کر کے جائیے اور رشتے داروں کو گھروں میں جا کر کے مل کر کے آئیے تاکہ آپ کے دل صاف ہو جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا دنیا سے اللہ تعالیٰ رخصت کرنے کا وقت ہو جائے، آپ کو اٹھانے کا سمے ہو جائے، اگر آپ کے دلوں میں کینہ کپٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت کے اندر جگہ دے گا۔ اگر کینہ کپٹ بغض حسد لے کر کے گئے تو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ جیسے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کینہ کپٹ بغض حسد رکھنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، ہم اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیجیے، ایک دوسرے کے کام آئیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی عبادات کیے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرما، اللہ ہم سب کے رکوع اور سجود کو اللہ قبول فرما۔ اللہ ہم نے اس مہینے کے اندر جو تیرے راستے میں سب کا خیرات کیے ہیں اللہ اس کو بھی تو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا، اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ اللہ ہم نے جس طریقے سے پورا مہینہ نمازوں کی پابندی کی ہے اے اللہ ہمیں سال بھر اسی طریقے سے مسجدوں میں جانے، مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں کہیں بھی کسی خطے میں اگر پریشان حال ہے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ بغض و حسد کو تو نکال کر کے پھینک دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں کو تو پاک کر دے اے اللہ۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے کینہ اور بغض حسد ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اس کو صاف کر دے اے اللہ۔ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔